بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سکھائیں گے کہ کیسے آپ اپنی آڈیو کو ریکارڈ کرنے کے بعد اپنی آواز کے ساتھ صرف ترجمہ ایڈ کر سکتے ہیں، اور ادھر سے آپ کی آواز آئے گی اور ساتھ ساتھ آپ صورت کا جو ترجمہ ہوگا وہ ساتھ ایڈ کرتے جائیں گے۔ تو ہم ویڈیو کو لمبا کیے بغیر چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ تو سب سے پہلے آپ نے اپنی آڈیو کو ریکارڈ کر لینا ہے اس ایپ میں۔ اس ایپ کے متعلق مکمل ویڈیو جو ہے میں نے اسی چینل پہ اپلوڈ کی ہوئی ہے۔ آپ اس مکمل ویڈیو کو دیکھ کر اس ایپ کو سیکھیں، اس میں اپنی آڈیو جو ہے وہ آپ ریکارڈ کر لیں۔ تو اس ایپ کو آپ استعمال کرتے ہوئے سب سے پہلے اپنی آڈیو کو ریکارڈ کریں گے، اور آڈیو کو ریکارڈ کرنے کے بعد جو آیات آپ پڑھ رہے ہیں قرآن مجید کی، اس کے مطابق آپ ترجمہ لے لیں گے۔ ترجمے کے لیے آپ کوئی بھی ایپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ میرے پاس اسلام 360 اور اس کے ساتھ مکتبہ شاملہ اردو، یہ دونوں ایپس موجود ہیں۔ تو آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی ایپ یوز کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے آڈیو کو ریکارڈ کرنا ہے۔ آڈیو کو ریکارڈ کرنے کے بعد کسی بھی مکتبے سے اپنی آیات کے مطابق آپ نے ترجمہ لے لینا ہے۔ تو یہاں پہ میں مکتبہ شاملہ کو اوپن کرتا ہوں، تو میرے پاس اوپن ہے سورۃ النبا۔ میں یہاں پہ سورۃ النبا اوپن کر لیتا ہوں۔ تو یہاں پہ میرے پاس یہ سورۃ النبا جو کہ میں ریکارڈ کر چکا ہوں، تو اس کا آپ نے یہاں سے ایسے ترجمہ اٹھا لینا ہے، کاپی کر لینا ہے۔ یہاں پہ میں نے اس کا ترجمہ جو ہے وہ میں کاپی کر لیتا ہوں، یعنی کہ سب سے پہلے آڈیو ریکارڈ کی، پھر اس کے بعد آپ نے ترجمہ لے لیا۔ ترجمہ لینے کے بعد آپ نے کائن ماسٹر ایپ میں چلے جانا ہے۔ کائن ماسٹر آپ نے اوپن کر لینا ہے۔ اوپن کرنے کے بعد آپ نے کریٹ پہ کلک کرنا ہے، اور یہاں سے یہ والا ٹک ٹاک والا سائز آپ نے یہاں پہ لے لینا ہے۔ تو اس سائز پہ آپ نے کلک کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے کریٹ پہ کلک کر دینا ہے۔ تو کریٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ جو ہے اپنی ویڈیو کا بیک گراؤنڈ لیں گے۔ آپ نے کریٹ پہ کلک کرنا ہے، اور کریٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے کوئی بھی ایک بیک گراؤنڈ لے لینا ہے۔ تو بیک گراؤنڈ آپ یہاں پکسل سے بھی لے لیتے ہیں، اگر آپ کا انٹرنیٹ آن ہے تو آپ یہاں سے لے سکتے ہیں۔ میں نے انٹرنیٹ آف کیا ہوا ہے، یا پکسل ایپ سے بھی آپ یہاں سے ویب سائٹ سے بھی آپ یہاں سے اٹھا سکتے ہیں بیک گراؤنڈ۔ تو میرے پاس ایک بیک گراؤنڈ ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے، میں وہ ڈاؤن لوڈ کیا ہوا بیک گراؤنڈ یہاں سے لے لیتا ہوں۔ تو میں نے یہاں پہ ایک بیک گراؤنڈ لے لیا ہے، جو کہ ہم جس پہ آیت کا ترجمہ ہم انشاءاللہ لکھیں گے۔ سب سے پہلے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں سے آپ نے جانا ہے، اور یہاں پہ جانے کے بعد میڈیا میں جائیں گے، اور یہ جو آپ کی آڈیو آپ نے ریکارڈ کی ہوئی تھی، یہاں پہ آڈیو کو یہاں پہ لے لینا ہے، اور آڈیو کو لے کے آنے کے بعد جو ہے آپ نے اس کو دبانا ہے، اور یہاں پہ آ جانا ہے ایکسٹریکٹ آڈیو پہ۔ یہاں پہ آپ نے اس کو کلک کرنا ہے، تو اس کی آڈیو یہ نیچے نکل آئی ہے، یہ دیکھیں آڈیو آ چکی ہے۔ اور یہ جو ویڈیو کا یہ لوگو جو ہے اس کا ایپ کا، یہاں سے آپ ختم کر دیں گے، اور آڈیو آپ کی یہاں پہ رہ جائے گی۔ تو آپ نے پھر مزید اس کی جو ہے ایڈیٹنگ کر لینی ہے آڈیو کی اچھی طرح سے۔ تو میں یہاں پہ اس کو آن کرتا ہوں۔ تو جہاں سے یہ شروع ہو رہی ہے ہماری آواز، تو ہم کیا کریں گے، وہاں سے ہی کیا کریں گے کہ اس کو کٹ کر لیں گے ادھر سے۔ یہاں سے شروع ہو رہی ہے، تو میں یہاں سے اس کو بائیں طرف سے کٹ کر دیتا ہوں، اور اس کو تھوڑا سا ساتھ لگا دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب میں نے کیا کرنا ہے، جو میں نے عبارت کاپی کی تھی وہاں پہ اس کا ترجمہ، میں یہاں پہ جاؤں گا، ٹیکسٹ پہ جاؤں گا، اور یہاں پہ اس کو پیسٹ کر دوں گا۔ تو جیسے میں نے پیسٹ کیا، یہاں پہ اوکے پہ کلک کروں گا۔ اوکے پہ کلک کرنے کے بعد جو ہے اس کو یہاں سے آپ نے فونٹ دے لینا، کوئی بھی آپ فونٹ یہاں سے مائی فونٹ میں جو آپ نے انسٹال کی ہوئے ہیں، آپ کوئی بھی فونٹ یہاں سے لے سکتے ہیں۔ تو ہم یہاں پہ یہ جمیل نوری فونٹ ہی رکھ لیتے ہیں، پہلے سے موجود ہے یہاں پہ، یہ دیکھیں یہ فونٹ آپ نے لے لینا ہے۔ اس کے بعد نیچے آپ نے اس کو کلر دے لینا ہے، کوئی بھی یلو کلر میں دیتا ہوں، تھوڑا سا اور نیچے آ جانا ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے اس کو بیک گراؤنڈ دے دینا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ الفاظ جو آپ کے نظر آئیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، یہ تو یہاں پہ بات ہوگی۔ اب آپ نے اس کے اوپر جو ہے نا سورت کا نام بھی لکھنا ہے۔ یہ سورت کا نام سورۃ النبا ہے، تو ہم سورت کا نام بھی لکھ لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں نے سورت کا نام لکھ لیا۔ سورت کا نام لکھنے کے بعد آپ نے اس کو پکڑ لینا، بڑا کر دینا، اور یہاں اوپر لے جانا ہے، اور اس کو یہاں پہ آپ فونٹ پہ جائیں گے۔ فونٹ پہ جانے کے بعد آپ اس کو عربی
فونٹ دے دینا کوئی بھی آپ کے پاس اگر عربی فونٹ موجود ہے، اس کو یہاں پہ رکھ دینا ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، پھر آپ نے آ جانا ہے اور نیچے آپ یہاں پہ آئیں گے اور یہاں پہ آپ، تو یہاں پہ میں نے نام لکھ دیا، یہاں پہ اس کو آپ نے نیچے لے آنا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو بھی فونٹ دے دینا آپ نے کوئی نہ کوئی۔ تو میں نے اس کو فونٹ دے دیا۔ اب ہوا کیا کہ اب جیسے ہی اس کو آپ نے ان سب کو اینیمیشن بھی آپ نے دے لینا ہے، تو اینیمیشن بھی آپ دے دیں گے۔ اس کے بعد جو ہے ان اینیمیشن کو دیں سب کو، تاکہ آتے ہوئے یہ سب اچھے لگیں گے، انشاءاللہ پیارے لگیں گے۔ یہ آ گیا اینیمیشن، اور اسی طرح ترجمے کو بھی اینیمیشن دے دیتے ہیں ہم، یہاں سے لیٹر بائی لیٹر دے دیتے ہیں یہ والا، ٹھیک ہے۔ اب میں اس کو آن کرتا ہوں۔ یہ صورت ہماری جو ہے یہاں پہ آیت پہلی ختم ہوئی، تو ہم سب کو یہاں پہ لے آئیں گے، سب کو یہاں پہ لے آئے، اور اسی طرح جو ہے آپ نے ترجمے کو بھی اتنا کر لینا ہے، اور یہاں سے اس کو بھی اتنا کر لینا ہے۔ اس طرح آپ نے سیٹنگ کرتے جانا ہے اور سب کو اینیمیشن دیتے جانا ہے۔ تو میں یہاں پہ ساری سیٹنگ آپ کو کر کے بتا دی ہے، تو اس طرح سے آپ سیٹنگ کر سکتے ہیں۔ تو مزید میں اس کے اوپر کچھ ایڈیٹنگ کر کے بھی مکمل کرتے ہیں، اس دو آیات تقریباً کریں گے۔ اس کے بعد آپ کی پریکٹس آپ پر ضروری ہے، پریکٹس کریں گے تو آپ انشاءاللہ اس طرح کی بنا سکیں گے۔ میں یہ سب کچھ تھوڑا سا لکھ لیتا ہوں تاکہ یہ بار بار اس میں پریشانی نہ ہو، سیٹنگ سیم اسی طرح ہوگی۔ تو یہاں پہ ہم نے سب سے پہلے سورت کا نام لکھا ہے۔ سورت کا نام لکھنے کے بعد ہم نے کیا کیا ہے، یہاں پہ آیت جو پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ ہم نے کاپی کر کے یہاں پہ پیسٹ کیا، اور اس کو فونٹ ہم نے دے دیا ہے۔ اس کے بعد جو قاری صاحب پڑھ رہے ہیں اس کا نام لکھ دیا، اس کے بعد قرآن ویڈیوز لکھ دیا، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ نے اس طرح لکھ لینی ہے۔ لکھنے کے بعد اس کی اچھی طرح سے سب سیٹنگ کر لینی ہے، جیسے جیسے ایک ہے جہاں پہ ختم ہو رہی ہے وہاں پہ آپ ایک ترجمہ لے آئیں، اسی طرح اگلی ہے جہاں ختم ہو رہی ہے وہاں پہ اگلا ترجمہ جو شروع ہو رہا ہے آیت کا وہ لے آئیں۔ اس طرح یہ میں نے 3 آیات پڑھی ہیں یہاں پہ، تو 3 آیات آپ کے پاس میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے۔ سورت کا نام، ترجمہ، قاری صاحب کا نام، اور اسی طرح نیچے قرآن ویڈیوز آپ لکھ دیں، اور اس کو آپ ٹک ٹاک کے لیے، شارٹس کے لیے اور ریلز کے لیے اسی طرح استعمال کر سکتے ہیں، اور ویڈیوز بنا کر آپ ارننگ بھی کر سکتے ہیں۔ تو میں یہاں پہ اس کو آن کرتا ہوں، دیکھتے ہیں کس طرح سے یہ آپ کے پاس سامنے آ گئی ہے۔ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون۔ تو یہاں پہ دیکھیں یہ اینیمیشن بھی اس میں نہیں، ان اینیمیشن بھی ابھی میں نے نہیں دیا۔ تو بہرحال ایک یہ چیز آپ کی پراپر یہاں پہ ساری اینڈ تک رہے گی، اور ایک نام رہے گا، قرآن ویڈیوز رہے گی، صرف ترجمہ ہی بدلتا رہے گا۔ آپ اس طرح سے بہترین ویڈیوز جو ہے ایڈٹ کر سکتے ہیں۔ ایڈٹ کرنے کے بعد آپ اس کو اپلوڈ کریں، اس کے بعد آپ نے یہاں پہ مکمل ایڈیٹنگ کے بعد آپ نے یہاں پہ چلا جانا ہے۔ شیئر پہ جانے کے بعد آپ نے یہاں پہ اس کو سیو ایز کر لینا ہے۔ تو آپ کی ویڈیو جب سیو ہو جائے گی تو آپ نے اس کو یوٹیوب پہ کے لیے، شارٹس کے لیے، اور اسی طرح ٹک ٹاک کے لیے، اسی طرح سنیک ویڈیوز، آپ کسی جہاں پہ رمضان میں ریکارڈنگ کریں اپنے قرآن مجید کے، اور ساتھ ساتھ یہ کام کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت زیادہ ثواب کا ذریعہ بنیں گی یہ ویڈیوز، بہت سارے لوگ سنیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔